الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا الہ الا ہو۔ اگر وہ اعراض کر لیں تو آپ اعلان کر دیجئے حسبی اللہ، مجھے اللہ ہی کافی ہے، لا الہ الا ہو، وہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی مشکل کشا اور کوئی حاجت روا نہیں۔ علیہ توکلت، میرا تو اسی پر توکل ہے، وہو رب العرش العظیم، اور وہ بڑے عرش کا رب ہے۔ حضرات، کافی خطبات جمعہ تو عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا عنوان چل رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ساڑے سننے نو اور سنانے نو ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ لائٹ نہیں، سپیکر نہیں چل رہا، پکھے نہیں چل رہے، گرمی ہے، حبس ہے، لیکن اگر تسی دل لگا کے بیٹھو گے، اللہ دا قرآن سنو گے تو انشاءاللہ اللہ ڈبل ثواب عطا فرمان گے۔ ایک تے گرمی دا ثواب، گرمی اندر بیٹھن دا، اور ایک قرآن سنن دا ثواب اللہ ساڈی قسمت وچ فرمائے، اور اس گرمی نو قبول کر کے اللہ آخرت دی، قبر دی، حشر دی گرمی تو معاف، آخرت دی، قبر دی، حشر دی گرمی تو محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ ایک گرمی اندر تہاڈا بیٹھنا رائے گا نہیں جائے گا، ضرور کم آئے گا، اللہ قبول فرمائے۔ تو گزشتہ خطبہ جمعہ اندر بات اتوں تک پہنچی سی، 2.5-3 سال جدوں اہل مکہ نے بنو ہاشم اور بنو مطلب نو شیب ابی طالب وچ رکھیا، اور کچھ لوگاں نے تحریک چلائی، ہشام بن عمر اور وغیرہ، اور ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچے ابو طالب نو دسیا کہ مینوں اللہ پاک نے دسیا ہے کہ اس مواد اندر جنیاں ظلم و ستم والیاں باتاں نے سب دا شفایا ہو گیا ہے، صرف اللہ دا نام باقی رہ گیا ہے۔ مطعم بن عدی اے اٹھیا، انہیں ویکھیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا سی وہ بالکل برحق ثابت ہویا، کیونکہ اے تے ساڈا عقیدہ ہے نا، اور دشمن بھی یہ منتے سن کہ نبی پاک دی زبان چوں غلط نکلدا نہیں، جو نکلدا ہے سچ نکلدا ہے، حق نکلدا ہے اور ٹھیک نکلدا ہے۔ مطعم بن عدی نے اٹھ کے وہ صحیفہ پھاڑ دیتا، اور مسلمان بنو ہاشم بنو مطلب او شیب ابی طالب چوں باہر نکل آئے، بڑے کمزور، لاچار، بیمار،
اور ابو طالب دی تے ویسے ہی پہلے ہی عمر 80-82 سال سی، اور اس شیب ابی طالب اس گھاٹی اندر جو دکھ تکالیف اٹھائی، اور زیادہ لاغر ہو گیا، بیمار ہو گیا، دن بدن بیماری بڑھتی گئی۔ سیرت دیا کتاباں اندر موجود ہے کہ شیب ابی طالب دی محصوری دے خاتمے دے 6 ماہ بعد سردار ابو طالب نو موت آ گئی۔ نبی پاک نو پتہ لگیا کہ چاچا میرا بیمار ہے، آپ آئے، حضرت علی بھی نال نے رضی اللہ تعالی، آپ نے فرمایا یا امے قل لا الہ الا اللہ، چاچا میرے کن وچ ہی ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو تاکہ قیامت والے دن رب دے دربار وچ میں تہاڈی سفارش کر سکاں۔ ابو جہل کہندا ہے سردارا ویکھی، ابو جہل کہندا ہے سردار ابو طالب دھیان کری کدے بھتیجے پیچھے لگ کے بے دین ہو کے نہ مر جائیں۔ استغفر اللہ انا للہ و انا الیہ۔ تے ابو طالب بولیا، کہندا ہے بھتیجے محمد اے مینوں پتہ ہے کہ تو سچا ہے، تیرا دین سچا ہے، تیرا مشن سچا ہے، تیرا پروگرام سچا ہے، تیرا پیغام سچا ہے، تیری دعوت سچی ہے، لیکن مینوں آر مارن ڈئی ہے، آر جے آر دا ڈر نہ ہوندا تے میں ضرور تیری پیروی کر کے مسلمان ہو جاندہ۔ یہ آر مارن ڈئی ہے۔ لوگ کہن گے کہ بھتیجے پیچھے لگ کے پیو دادے دا دین چھڑ کے مر گیا۔ ہاں اس حالت ابو طالب مر گیا۔ نبی پاک نو دکھ بڑا ہے، صدمہ بڑا ہے، پریشان بڑے نے۔ اللہ پاک نے نا فوراً ہی قرآن بنا کے میرے محمد تے نازل فرما دیتا، فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ میرے محمد ہدایت تیرے ہاتھ وچ نہیں، ہدایت تے میرے ہاتھ وچ ہے۔ جنوں میں چاہواں ہدایت دیاں، جنوں میں ہدایت نہ دیواں اونوں کوئی نبی بھی ہدایت دے سکدا، بلکہ محمد بھی انہوں ہدایت دے سکدا۔ اللہ صحیح عقیدہ نصیب فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایدے تو 3 دن بعد، بعض علماء نے لکھیا کہ 2 ماہ بعد، سردار ابو طالب دی وفات ماہ رجب وچ ہوئی سی، سن 10 نبوی رجب دا مہینہ، اور 2 مہینے بعد رمضان شریف 11 تاریخ 11 رمضان سن 10 نبوی، سیدہ خدیجہ بھی رب نو پیاریاں ہو گئیاں رضی اللہ تعالی۔ سہارا تے بڑا سی نا میرے مصطفیٰ نو انہاں 2 نال، ابو طالب دا بڑا آسرا سی اور سیدہ خدیجہ دا بڑا سہارا سی میرے مصطفیٰ نو۔ ابو طالب بھی کہندا سی اور چودھریو قریشیو دھیان نال میرے بھتیجے نو ہاتھ پایا، جڑا ہاتھ کرے گا میں ہاتھ کٹ دیاں گا، جڑا دے ول اکھ کرے گا میں اکھ کٹ دیاں گا۔ خبردار میرے محمد ول کوئی اشارہ بھی کرے، کوئی میلی نظر بھی کر کے ویکھے۔ اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ جدو آقا ازردہ ہو کے پریشان ہو کے پتھر کھا کے مارا کھا کے گالیاں سن کے مینے سن کے کاراں دے تو سیدہ خدیجہ فرما دیا کلا واللہ ما یخزی کلہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتعین علی نواہب الحق۔ محمد اللہ دی قسمیں رب تینو کدی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ تو صلہ رحمیاں کرنے، رشتہ داریاں نو جوڑنے، محتاجاں دیاں مدداں کرنے، لوگاں دیاں خبر گیریاں کرنے، گوانڈیاں دا دھیان کرنے، رشتہ داراں نال اچھا سلوک کرنے، لوگاں دے بوجھ وڈنے، پار اٹھانے، ہمدردیاں کرنے، جتے حق دی لوڑ ہوئے تو مدداں کرنے۔ اس واسطے اہو جے بندے نو رب کدی بھی ضائع نہیں کر سکدا۔ صلی اللہ میرے مصطفیٰ نو غم بڑا ہے۔ ابو طالب اور سیدہ خدیجہ دی وفات دا دکھ اور صدمہ بڑا ہے۔
اور آقا تو اکثر کہا کرتے سن سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مل کے کہو رضی اللہ تعالی عنہا. نبی پاک بڑے پریشان رہندے خدیجہ دی جدائی اندر. ایک دن میں ایک گل کہی, میں کہا سونے بڈھی عورت سی, بڑا عرصہ ہو گیا فوت ہو گئی ہے, تے تسی حالی بھی خدیجہ خدیجہ ہی کردے ہو, حالی بھی وہ دے نام ہی لیندے ہو. آقا فرماندے نے عائشہ عائشہ مینوں خدیجہ دیاں وفاواں نہیں بھول سکدیاں. عائشہ محمد نو خدیجہ دے پیار نہیں بھولنے, عائشہ محمد نو خدیجہ دیاں محبتاں نہیں بھولنیاں, محمد نو خدیجہ دے ساتھ نہیں بھولنے. عائشہ خدیجہ نے ادو میرے نال ایمان لے آئی, ادو خدیجہ میرے نال ایمان لے آئی جدو پورا مکہ کافر ہو گیا. خدیجہ نے میریاں تصدیقاں کیتیاں, پورے مکے نے مینوں چٹلایا. خدیجہ نے مینوں مال دیتا جدو پورے مکے نے مینوں محروم کیتا. عائشہ اللہ نے خدیجہ وچوں محمد نو اولاد عطا فرمائی. 4 بیٹیاں سن نا سیدہ خدیجہ وچوں میرے مصطفیٰ دیاں, تے 2 بیٹے سن, ایک سیدہ زینب, ایک سیدہ رقیہ, ایک ام کلثوم, تے ایک جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین. اور مسلم اور بخاری شریف اندر حدیث موجود ہے, میں اج پڑھ کے آ رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ صحابی روایت کرتے ہیں رضی اللہ, میرے محمد دی 5,500 احادیث دے راوی ابو ہریرہ. دعا کرو اللہ مصطفیٰ دی حدیثاں نال پیار کرنے دی توفیق عطا. اور تانوں کنیاں کو حدیثاں یاد نے ہے جے کسے نو؟ سوچو ذرا گریبان اندر منہ ڈال کے, کنیاں کو بندے نو پوری نماز یاد ہے؟ ہائے اللہ, اللہ میری قوم نو ہی دین دی سمجھ عطا کر دے. پیار کریا کرو دین نال, اپنی اولاد نو قرآن حفظ کراؤ, قرآن دیاں سورتاں یاد کراؤ, احادیث یاد کراؤ, نماز یاد کراؤ. اللہ دے فضل و کرم نال, اللہ تیرا شکر ہے, میں تحدیث نعمت دے طور تے عرض کر رہا, اللہ دے فضل و کرم نال اکبر اسد نو 1000 احادیث یاد نے الحمدللہ. اپنی اولاد نو یاد کراؤ. 5,500 احادیث دے راوی ابو ہریرہ, کہو رضی اللہ. حدیث پوری سن لو. وعن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اتى جبرائیل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ هذه خدیجة قد اتت معها اناء فيه ادام او طعام فاذا اتتك فقرا عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نسب متفق علیہ. اللہ میرے آقا غار حرا اندر بیٹھے نے, جبریل آئے, جبریل آ کے آدھے سونے او خدیجہ آ رہی ہے, او دے ہاتھ وچ برتن ہے, برتن وچ کھانا لے کے آ رہی ہے, تواڈے واسطے سالن لے کے آ رہی ہے. محبوبہ فیضا اتت کا فقرا علیہ السلام من ربها ومنی, جدو خدیجہ تواڈے کول آئے خدیجہ نو جبریل دا بھی سلام کیا جے تے رب دا بھی سلام کیا جے. وبشرها ببیت فی الجنہ من قصب لا صخب فیہ ولا نصب, اور خدیجہ نو جنت وچ موتیاں دے گھر دی خوشخبری دے دیو, موتیاں دے گھر دی خوشخبری. اللہ اکبر. سیدہ خدیجہ فوت ہو گئیاں, کافراں نو موقع مل گیا, چھٹی مل گئی, کھل مل گئی, اور بڑا پریشان کر دینے. اینا غم آیا میرے مصطفیٰ نو کہ نبی پاک نے اس سال دا نا ہی عام الحزن رکھ دیتا, یعنی غم دا سال. عام دا معنی سال عربی اندر, حزن دا معنی غم, غم کا سال. غم دا سال رکھیا میرے مصطفیٰ نے اس سال دا نام. اور آقا فرماندے نے مکے والے نے مینوں اینے دکھ پہنچائے, ابو طالب اور خدیجہ دی وفات دے بعد لوگوں جنہ دا میں کدی تصور بھی نہیں کر سکدا سا, اینے صدمے دیتے مکے والے نے مینوں. ایک دن ایک احمد سامنے آیا, ہاتھ وچ مٹی ہے, انہیں مٹی تی مٹھی پری میرے محمد دے سر وچ ڈال دیتی صلی اللہ, مٹی سر وچ پائی. میرے آقا کر آئے, میرے مصطفیٰ دی ایک بیٹی غالباً سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا. اور بیٹیاں والے ہو, بیٹیاں ماں باپ دے دکھ نہیں سہ سکدیاں. سیدہ زینب نالے ابے دے مکھڑے تو مٹی اتار رہی نے, صاف کر رہی نے, تے نالے رو رہی نے. آقا فرما دے نے بیٹی گھبرا نہ, اللہ تیرے محمد نو کدی ضائع نہیں کرے گا صلی اللہ
رب تیرے ابے دیاں ضرور حفاظت کرے گا. میرے مصطفیٰ نو بڑے دکھ دیتے مکے والے نے اور نبی پاک دے صحابہ نو بڑا ستایا بڑا ماریا. حضرت ابو بکر صدیق کہو رضی اللہ تعالی محبت نال ذرا جا. گرمی لگ رہی ہے نا کہ نہیں لگ رہی گرمی؟ انشاءاللہ ہنے قرآن دی ٹھنڈ پاواں گا, قرآن دے دریا بہاواں گا, ساریاں گرمیاں ختم ہو جان گیا انشاءاللہ. توجہ کر میرے نال پیار کر, میں بڑیاں قیمتی باتاں کر رہا. جناب ابو بکر صدیق اچھی کہو رضی اللہ تعالی پریشان ہو کے دکھی ہو کے غمزدہ ہو کے مکیوں ہجرت کر گئے, حبشے چلے گئے. جدو برکے غماد پہنچے ابن دغنا نال ملاقات ہوئی, سارا ماجرا دسیا. ابن دغنا میرے صدیق نو اپنی پناہ اندر مکے واپس لے آندا ہے. بڑے دکھ اٹھائے. رمضان دا مہینہ گزریا, ماہ شوال شروع ہو گیا. رمضان تو بعد شوال ہی ہوندا ہے نا. شوال دا مہینہ میرے آقا بڑے پریشان نے. سیدہ خدیجہ دی جدائی اندر بڑے پریشان نے. ایک دن نا سیدہ خولہ بنت حکیم حضرت عثمان بن مظعون دی بیوی رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا دی خدمت حاضر ہوئی. کہہ دیا نے آقا تہاڈا نکاح سودا نال نہ کر دئیے. بڑی عقل مند عورت ہے, بڑی سمجھدار عورت ہے. اور جناب سودا بنت زما حضرت عبداللہ بن زما دی بہن سیدہ سودا میرے محمد دی بیوی رضی اللہ تعالی عنہا شروع اندر ہی مسلمان ہو گئی سن. اور دوسری ہجرت حبشہ دے موقع تے انہاں حبشے ہجرت بھی کیتی سی سیدہ سودا نے. اور انہاں دا جڑا خامد سی نا او دا نام سی سکران بن عمر. کی نام سی؟ سکران بن. یہ بھی مسلمان سی, حبشے جا کے فوت ہو گیا. بعض علماء نے لکھا کہ مکے آ کے فوت ہویا سی. بعد نے کہا حبشے فوت ہویا سی, بعد نے کہا واپس مکے آ کے فوت ہویا سی. یہ فوت ہو گیا. سیدہ سودا دی عدت پوری ہوئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نکاح ہو گیا سیدہ سودا دا. 400 درہم میرے مصطفیٰ نے سیدہ سودا نو حق مار عطا فرمایا. کنے 100 درہم؟ 400 درہم حق مار مقرر کیتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور حضرت خدیجہ تو بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا دے نال نکاح میرے مصطفیٰ نے کیتا ہے. یعنی پہلی بیوی جناب سودا, پہلی بیوی میرے مصطفیٰ دی جناب خدیجہ تو بعد. اور بعد وچ سیدہ خدیجہ نے اپنا دن حضرت عائشہ صدیقہ نو, سیدہ سودا نے اپنا دن حضرت عائشہ صدیقہ نو عطا کر دیتا سی. خیر باتاں بڑیاں نے. اسے سال اور اسے مہینے اندر یعنی ماہ شوال اندر 619 عیسوی 619 عیسوی 10 نبوی, ذرا نوٹ کریا جے. 10 نبوی ماہ شوال 619 عیسوی مئی دے آخری دن سن یا جون دے شروع دن سن. یعنی یہ ہوئی دن سن گرمی والے. میرے آقا طائف گئے. کتنے گئے؟ طائف. 60 میل دور مکے تو, اور سارا پیدل سفر کیتا میرے مصطفیٰ نے. اور یہ گرمی اندر 60 میل پیدل طے کرنا کوئی سوکھی بات ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح. ایتھے گرمی اندر چند منٹ تانوں بہنا پیا, تسی گھبران ڈے ہو. اتنی شدید گرمی اور 60 میل دی مسافت میرے محمد نے پیدل طے کر کے بخائی. کادے واسطے؟ اللہ دے دین واسطے. کوئی کاروبار کرن گئے سن اوتھے میرے مصطفیٰ, جائیداد کمان گئے سن, دولت حاصل کرن گئے سن, یا ہور کوئی لالچ سی, کوئی سودا بازی سی؟ کچھ نہیں سی. ایک ہی تمنا سی, ایک ہی خواہش سی, ایک ہی آرزو سی. اللہ تیری توحید دا نام اچا ہو جائے, تیری توحید دا کلمہ بلند ہو جائے, تیرے دین دا غلبہ ہو جائے. اللہ لوگ جہنم تو بچ جان, جنت دے حقدار بن جان. تو بھی کوشش کریا کر, محنت کریا کر, لوگوں جہنم تو بچان واسطے محنت کریا کرو میرے بھائیو. خود بھی بچو
اپنے رشتے داراں نوں بھی جہنم دی اگ تو بچاؤ. جہنم دی اگ بڑی گرم جے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے دنیا دی اگ 70 مرتبہ ٹھنڈی کر کے دنیا تے بھیجی ہے. 70 مرتبہ. اللہ اکبر. خیر نال کون سن؟ حضرت زید بن حارثہ میرے مصطفیٰ دے غلام اور منہ بولے بیٹھے رضی اللہ تعالی عنہ. رستے اندر جس قبیلے کو گزر ہویا نا میرے مصطفیٰ دا انہوں نے اسلام دی دعوت دیندے جا رہے سن لیکن کسے بدبخت نے بھی میرے محمد دی دعوت قبول نہیں فرمائی. صلی اللہ. طیف چلے گئے. قبیلہ بنو ثقیف دے 3 سردار. 3 سرداراں نال میرے مصطفیٰ دی ملاقات ہوئی. اے پتہ ہے کون سن؟ اے عمر بن عمیر ثقفی دے بیٹے سن. ایک دا نام سی عبد یالیل, ایک دا نام سی مسعود اور ایک دا نام سی حبیب. انہاں تیناں نوں میرے مصطفیٰ ملے, اللہ دی توحید دی دعوت دیتی. انہاں وکھرے وکھرے جواب دیتے, وکھریاں گلاں کیتیاں. ایک بولیا کہندا ہے محمد میں کعبے دا غلاف پھاڑا اگر تو نبی ہوے. گل نہیں سمجھے کی مطلب ہے؟ کہ میں تباہ ہو جاواں, میں برباد ہو جاواں اگر اللہ نے تینوں نبی بنا کے بھیجا ہوئے. تو کہنا میں نبی ہاں. دوجا بولیا انہیں کہ یار رب نو تیرے تو علاوہ ہور نبی بنان واسطے کوئی لبھیا ہی نہیں سی, رب نو تو ہی نظر آیا سی رسول بنان واسطے. تیجا بولیا کہندا محمد میں تے تیرے نال گل ہی نہیں کرنا چاہتا. اگر تو نبی ہے تو پھر تیری بات نو رد کرنا میرے واسطے بڑا ہی خطرناک ہے. اگر تو جھوٹا ہے تے جھوٹیاں نال میں گل نہیں کرتا. استغفر اللہ. تے چنگی گل اے کہ ساڈے پنڈوں نکل جا, بہتری ہے تیرے واسطے. میرے آقا فرماندے نے چودھریو سردارو جو تسی کیا ہے ذرا نو پردے اندر رکھیا جے, راز اندر رکھیا جے, لوگاں نو نہ دسیا جے جو تسی میں جواب دیتا ہے, در پردہ رکھیا جے. اتوں نکلے میرے مصطفیٰ بڑے پریشان ہو کے. 10 دن میرے مصطفیٰ طیف رہے. کنے دن رہے؟ 10 دن. ایک سردار نو ملے لیکن سارے دا یہ ہوئی جواب سی کہ ساڑے پنڈوں نکل جاؤ. 10 دن محنت کی تھی میرے مصطفیٰ نے. 10 دن دی محنت دا رزلٹ ملیا, نتیجہ ملیا کہ انہاں سرداراں نے طیف دے جننے اوباش, جننے بدماش, جننے لڑکے, جننے لچے, جننے لفنگے, ڈانگاں, سوٹے, وٹے, اٹے, پتھر دے کے میرے مصطفیٰ دے پیچھے لگا دیتے. پتھر مارے, نالے گالیاں دیندے نے, نالے شور مچاندے نے, نالے رولا پاندے نے, نالے میرے محمد نو پتھر مار دے نے. صلی اللہ. انہیں پتھر مارے. زید بن حارث ٹال بن کے جا رہے نے, ٹال بن کے میرے محمد نو بچاندے جا رہے نے, انہاں دے پتھراں نو روک دے جا رہے نے اور اپنے اوپر پتھر کھاندے جا رہے نے, مصطفیٰ نو بچاندے جا رہے نے. انہیں پتھر مارے طیف والے بے ایمانہ ظالماں نے میرے مصطفیٰ نو کہ آقا دے قدم مبارک زخمی ہو گئے, جتی خون نل بھر گئی, سارا جسم لو لہان ہو گیا, خون آلودہ ہو گیا. اور لوگوں کادے واسطے میرے محمد نے پتھر کھادے؟ قولوا لا الہ فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ. کادے واسطے لوگوں جہنم دی اگ تو بچ جاؤ. اور پروانے و لاہوریو پتہ اے بھی لگیا کہ اللہ دی دین واسطے پتھر کھانے پیندے نے, توحید دی خاطر پتھر. اور مولانا کہہ گئے نا فرماندے میں در مصطفیٰ پہ جو آتا ہے یارو, آکو سبحان اللہ. در مصطفیٰ پہ جو آتا ہے یارو, وہ در در پہ سر کو جھکاتا نہیں ہے. نبی کا ہے فرما عبادت خدا دی, نبی کا ہے فرما
عبادت خدا کی وہ شیطان کو اپنا بناتا نہیں ہے۔ اور اگلی گل ذرا دھیان نال سونے، نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی، نبیوں نے توحید، پروانے میرے ول تک، نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگ پڑھو لا الہ، وہ کہتے تھے لوگ، اور تسی بھی کہہ لو، وہ کہتے تھے لوگ پڑھو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ میرے نبی دا قصور کی ہے لا الہ، اور نوح علیہ السلام دا قصور کی ہے لا الہ۔ اچھی بولو، جناب ابراہیم دا قصور کی ہے لا الہ، جناب موسیٰ دا قصور کی ہے لا الہ، جناب یوسف دا قصور کی ہے لا الہ، اور سارے نبیاں دا قصور اے ہوئی ہے کہ لا الہ۔ اور سنو، اگر اس قصور دے بدلے نوح نبی پتھر کھا سکتے نے، اگر ایک قصور کر کے جناب ابراہیم پتھر کھا سکتے نے، اگر ایک قصور کر کے جناب موسیٰ مارن کھا سکتے نے، اگر ایک قصور کر کے جناب زکریا مارن کھا سکتے نے، اگر ایک قصور کر کے جناب یحییٰ مارن کھا سکتے نے، اگر ایک قصور کر کے جناب یونس مارن کھا سکتے نے، اگر ایک قصور کر کے جناب یوسف جیل جا سکتے نے، اگر ایک قصور کر کے جناب ایوب مارن کھا سکتے نے، اگر ایک قصور کر کے اور جناب دوستو جناب ہود علیہ السلام مارن کھا سکتے نے، اگر ایک قصور کر کے جناب شعیب علیہ السلام مارن کھا سکتے نے، اگر ایک قصور کر کے نبی مارن کھا سکتے نے، اگر ایک قصور کر کے میرے صدیق مارن کھا سکتے نے، اگر ایک قصور کر کے میرے فاروق مارن کھا سکتے نے، اگر ایک قصور کر کے میرے عثمان مارن کھا سکتے نے، اگر ایک قصور کر کے میرے علی مارن کھا سکتے نے، اور سنو، اگر ایک قصور کر کے نبی دے صحابی مارا کھا سکتے نے، آج ایک قصور کر کے وہاں بھی مارا کھا سکتے نے۔ وہ کہتے تھے لوگ پڑھو لا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، 17واں پارہ ادھر دھیان نال، انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ تو 3 میل دور ایک باغ ہے، اتبا تے شیبہ ربیعہ دے بیٹیاں دا، او دے اندر آ کے پناہ لیندے نے، ایک انگور دی بیل دے سائے تھلے دیوار نال ٹیک لا کے میرے غم بڑھائے، صدمہ بڑھائے، زخم بڑے نے، تے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زخمی جسم نال، زخمی حالت اندر، زخمی دل نال اپنے سونے سونے نبوت والے ہاتھ آسمان والے اٹھاندے نے، تے آقا ایک دعا فرماندے نے، اے دعا بڑی جامع جے، اے دکھیو تے پریشانو، اے دعا بڑی کام دیجے، صدمہ بڑھائے، زخم بڑے نے، تے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زخمی جسم نال، زخمی حالت اندر، زخمی دل نال اپنے سونے سونے نبوت والے ہاتھ آسمان والے اٹھاندے نے، تے آقا ایک دعا فرماندے نے، اے دعا بڑی جامع جے، اے دکھیو تے پریشانو، اے دعا بڑی کم دیجے، میرے آقا دعا فرماندے نے، اور جدو کوئی چارہ نہ چل
چلے جدو کوئی گل نہ بنے اور جدو کوئی نہ سنے اے دعا پڑھیا کر رب ضرور تیری آمد کرے گا میرے آقا دعا فرما دے پتہ کی آقا فرما دے نے اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی الی من تکلنی الی بعید یتجاہمنی ام الی عدو ملکتہ امری ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی ولکن عافیتک ہی اوسع لی تے اگے میرے آقا پوری دعا سن لے آقا فرماندے میں اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ من ان تنزل بی غضبک او یحل علی سخطک لقلعت بی حتی ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك ترجمہ بھی سن نہیں آقا فرماتے نے اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی اللہ میں اپنی کمزوریاں بڑی جامع دعا اللہ میں اپنی کمزوریاں اپنی بے بسیاں تے ربا اپنی بے قدریاں دا شکوا تیرے اگے کرنا اللہ اینا مینوں بے قدرہ کیتا ہے اینا مینوں بے بس کیتا ہے اللہ اتھے میں کمزور ہاں عرشاں والیا اینا ساری چیزاں دا شکوا میں تیرے اگے کرنا وا اے رحم کرن والیا دیا رحم کرن والیا انت رب المستضعفین کمزوراں دا رب تو ہی ہے میرا رب تو ہی ہے الا من تکلنی اللہ تے محمد نو کدے حوالے کرنا ہے اللہ ایسے دشمن دے حوالے مینوں کر رہا ہے جیڑا میرے تے رحم ہی نہیں کردا ایسا دشمن ہے انہوں میرے معاملے دا مالک بنان دیا ہے نارشاں والیا جے میرے کولو کوئی ناراضگی ہو گئی ہے تے اللہ مینوں معافی کر دے اے عرشاں والیا جے تو میرے تے راضی ہے تے پھر تے مینوں کوئی پرواہ ہی نہیں اللہ انہاں پتھراں دا مینوں کوئی غم ہی نہیں جے تیری رضا میرے نال ہے اور عرشاں والیا میں تے تیرے اس چہرے دے نور دے نال ہائے اللہ پناہ منگنا وا کدے کولوں کہ تیرا غصہ میرے تے کتے نازل نہ ہو جائے تیرا عذاب میرے تے کتے نازل نہ ہو جائے اللہ میں تے تیری رضا چاہنا وا اس واسطے پتھر کھا رہا وا کہ تو میرے تے راضی ہو جائے ولا حول ولا قوت الا بک اللہ نیکی بھی کرنی ہے تے تیری توفیق نال کرنی ہے گناہ کولوں بھی بچنا ہے تیرا بات تیری توفیق نال بچنے کیڈی جامع دعا جے اتبات شیبہ اے ویکھ رہے سن میرے مصطفیٰ نال جو سلوک کیتا طیب والے نے پھر بھی رشتہ دار سن جذبہ قرابت حرکت آئی رشتہ دار سن نا پھر بھی خون سی اپنے غلام عطاب انہوں بلایا کہنے لگے اے کھجورا انگورا دا گچھا لے جا تے او جڑا بندہ بیٹھا ہے نا او جڑا بندہ رو رہا ہے ایک نکرے علاقے انہوں دے کے اے آیا میرے مصطفیٰ دے کول آقا فرما آقا وہ انگور پکڑ دینے تے کھان لگے تے آقا پڑھ دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم تسی بھی پڑھ دے ہو نا او غلام کہندا اوے نوجوان کتھوں دیاں بولیاں نے
اتھوں دے لوگ تے کلمہ نہیں کہندے. آقا فرماندے نے تو کون ہے, کتھوں دا رہن والا ہے تے تیرا مذہب کی ہے؟ آندا جناب میں عیسائی مذہب نال تعلق رکھنا وا تے نینوا دے رہن والا. آپ فرما دے نے او نینوا جناب یونس علیہ السلام دی بستی. تے اے غلام بڑا حیران ہویا, آندا او نوجوان تو یونس نو کیویں جاننے؟ آقا فرما دے نے او میرا بھائی ہے, او بھی نبی سی تے میں بھی نبی ہاں. اے چکیا, اے گل سنی تے او غلام چکیا, میرے مصطفیٰ دی پیشانی چومدا ہے, ہاتھ پیر چومدا ہے. اتبا تے شہبہ سارا ماجرا ویکھ رہے نے, آپس وچ منہ جوڑ دے نے, آندے نے جناب ساڈے غلام تے بھی محمد دا جادو چل گیا. اینوں بھی انہیں بگاڑ دیتا ہے. اے جدوں واپس آیا تے سارا ماجرا پوچھیا تے نالے ڈانٹ دینے تے او غلام آندا اے میرے آقا او جڑا بندہ ہے میں قسم کھا کے آنا پوری زمین اندر او دے ورگا ہور انسان ہی کوئی نہیں, او ساری روح زمین نالوں بہتر ہے. آخر تینوں کیویں پتا ہے؟ آندا میرے سردارو جیڑیاں گلاں اونے مینوں دسیاں نے نبی تو علاوہ ہور کوئی دس ہی نہیں سکدا, اے نبی دس سکدا ہے. آندے نے ویکھی کتے تو بگڑ نہ جائیں, تیرا دین دے نالوں چنگا ہے, تو نہ کتے بے دین ہو جائیں. کچھ دیر میرے مصطفیٰ اوتھے رہے, سن رہے ہو نا, جاگ رہے ہو نا, اوتھے رہے میرے مصطفیٰ. پھر اتھوں نکلے رنج تے غم نال, طبیعت بڑی نہ ڈالے, اینیاں محنت کیتیاں, ایک بندہ بھی ایمان نہ لے آیا. دل پاش پاش تے ایک جگہ جے بخاری شریف صفحہ 458 کڑ کے ویکھ لے آجے, یا مسلم دی جلد دوسری تے 109 صفحہ کڑ کے ویکھ لے آجے. میں بڑی محنت کر کے آندا جے, بخاری اور مسلم اندر موجود ہے. آقا کرنے سال پہنچے جدا دوجا نام کرنے منازل تے اوتھے جبریل علیہ السلام آ گئے. ذرا غور کری ہن, اوتھے جبریل علیہ السلام آ گئے تے نال پہاڑاں دا بھی فرشتہ ہے. جناب جبریل فرماندے نے سونیا اللہ نے تیرا غم ویکھ لیا ہے, تہاڈی قوم نے جو تہاڈے نال سلوک کیتا ہے رب نے وہ سن لیا ہے, اللہ نو پتہ لگ گیا ہے. اے پہاڑاں دا فرشتہ میرے نال ہے. سونیا ایک واری آرڈر دیو نا, اے فرشتہ دو پہاڑاں دے درمیان طیف والیاں نو کچل کے رکھ دے گا, پی کے رکھ دے گا. تے میرے مصطفیٰ دا جواب سن لے, بخاری وچ لکھے آئی آقا فرماندے نے نا جبریلا بل ارجو ان یخرج اللہ تعالی من اصلابہم من یعبد اللہ لا یشرک بہ شیئا. اے جبریلا کی ہو گیا جے اے اج میرے آنکھیں نہیں لگے, کوئی ایسی گل نہیں. اے جبریلا اللہ انہاں دیاں نسلاں وچوں ضرور ایسے لوگ پیدا کرے گا جڑے محمد تے ایمان بھی لے آن گے تے رب نال شرک نہیں کرن گے. ہے کہ نہیں میرا مصطفیٰ رحمت للعالمین؟ دعا مانگی الہی قوم کو چشمے بصیرت دے, الہی رحم کر ان پر, ان کو نور ہدایت دے. جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو, بیچارے بے خبر انجان ہیں, تو کر دے معاف ان کو. الہی رحم کر کہچار طائف کے مسکینوں پر, الہی پھول برسا ان پتھروں والی زمینوں پر. اگے گئے تے میرے مصطفیٰ مکے دے قریب ایک جگہ ہے وادی نخلا, اوتھے پہنچ گئے. اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے. جمعہ دوبارہ نہ پڑھا دیا سارے ہی.
اور جنہیں 5-5 گھنٹے تقریر کرنی وہ کی سمجھتا ہے گھنٹے پونے گھنٹے نو اللہ دے فضل و کرم نال وادی نخلا پہنچے دھیان کر پاوے سپیکر نہ ہی چلے تو میرے وال دھیان کر میں تے آخدا ہوں نہ ہی چلے پسینہ آ گیا سی خدا دی قسم طبیعت کھل گئی سی پر ٹائم ہو گیا خیر وادی نخلا پہنچے کچھ دن میرے مصطفیٰ اتھے رہے آ ویخ رب اپنے نبی دیاں دل بستگیاں کرن لگے رب اپنے محبوب دیاں دل جمعیاں کرن لگے کچھ دن اتھے رہے صبح دی نماز جے صبح دی تے میرے مصطفیٰ جماعت کرا رہے نے تے نماز تے سورہ الرحمان دیاں تلاوتاں کر رہے نے تے کولو گزر ہو گیا جنہ دا اور جن جنہاں نو جانتے ہو نا جنہ دا گزر ہو گیا میرے مصطفیٰ کولو تے صبح دی نماز تے رب دا قرآن تے پھر میرے محمد دی زبان صلی اللہ ادھر میرے وال دھیان کرو ادھر میرے وال دھیان کرو تھوڑا جا مکمل دھیان میرے وال صبح دی نماز رب دا قرآن تے میرے محمد دی تے سورہ الرحمان آہا پھر سن صبح دی نماز رب دا قرآن محمد دی تے سورہ الرحمان پتہ میرے آقا کی پڑھتے ہیں آقا پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن بڑا محبت نہ کہنا سبحان اللہ تھوڑی جی باہر لائیے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان اوتھے ہی جن کھلو گے اوتھے ہی روکے کہ رک جاؤ ایتھے رک گئے اللہ نے آسمان تو قرآن بنا کے میرے محمد تے نازل فرما دیتا اور طائف والے دے پتھر کھان والے پریشان ہون والے پریشان کیوں نے رب نے آخیا کی آخیا فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ جن ہے میرے مصطفیٰ قرآن پڑھ رہے سن وہ کھلو گے تے نالے آندے نے انصتو چپ ہو جاؤ او ادا قرآن سنو چپ ہو جاؤ قرآن سنیا جنہ نے قرآن تے پتہ کی آکھیا قرآن سنے کور مقام جنہ نے قرآن سنیا تے رب نے دسیا اپنے محبوب نو فرمایا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن وا قرآن تیری عظمت تو صدقے جاوا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا
اسی رب نال شرک نہیں کرانگے. اپنی قوم کول گئے, گل سن لے 1-2 منٹ, اپنی قوم کول گئے تے جا کے آندے نے قالو یا قومنا, دھیان نال سن قرآن, دھیان نال دل لگا کے, قالو یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق وإلی طریق مستقیم. یا قومنا یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم. میرے نبی دا دل باغ باغ ہو گیا. کہاں سبحان اللہ. نبی دا دل باغ باغ ہو گیا, غم دور ہو گئے. میرے مصطفیٰ نے مسمم ارادہ کر لیا ہن مکے جا کے اللہ دے توحید اعلان پہلے نالوں بھی ڈٹ کے کرنے نے. آقا مکے آئے, مکے دے قریب ہی ایک جڑی پہاڑی ہے غارے کوئے ہرا, اوتھے میرے آقا ٹھہر جاندے نے تے خزاں دا ایک بندہ بلاندے نے تے اے دے ذریعے اخنس بن شریک نو پیغام بھیج دے نے اپنی پناہ اندر مینوں مکے لے جائے. اے انکار کر دیندا ہے, آندا میں حلیف ہاں, حلیف پناہ نہیں دے سکدا. آقا سہیل بن عمر نو پیغام بھیج دے نے, اینے وی ہوئی جواب دیتا. میرے آقا مطعم بن عدی نو پیغام دیندے نے تے مطعم بن عدی اپنے بیٹیاں نو بلاندا ہے, اپنی برادری نو بلاندا ہے, آندا ہتھیار پہن کے بیت اللہ دے ارد گرد جمع ہو جاؤ. اے آ گئے تے میرے مصطفیٰ نو بھی سنے عقل دیندا ہے. آقا بھی تشریف لے آئے, اپنی ڈاچی تے کھلو ہو جاندا ہے تے متھے میں اعلان کردا ہے او مکے والےو محمد اللہ چھیڑیا دے مینوں پناہ دے دتی ہے. میرے آقا حجر اسود نو چوم دے نے, 2 رکعتاں پڑھ دے نے تے نبی پاک علیہ السلام گھر چلے جاندے نے. ابو جہل نو پتہ لگیا, صرف 1 منٹ, ابو جہل نو پتہ لگیا. اے مطعم نو بلاندا ہے, آندا ہے او مطعم خالی پناہ ہی دتی کہ مسلمان بھی ہو گئے ہیں. آندا جناب میں تے صرف پناہ ہی دتی ہے. تے ابو جہل کہندا مطعم جنوں تو پناہ دتی اونوں اسی پناہ دتی. اور مطعم بن عدی دے سلوک نو میرے نبی نے یاد رکھیا, او تے فوت ہو گیا. جنگ بدر دی جنگ ہوئی تے 70 مارے گئے, 70 قیدی ہو گئے. تے ایندا بیٹا جبیر بن مطعم انہاں قیدیاں نو چھڈان واسطے آیا تے بخاری صفحہ 573 کڈ کے ویکھ لیا جے. میرے آقا فرماندے نے لو کان المطعم بن عدی حیا ثم کلمنی فی ہؤلاء النتنا لترکتهم له. جے کدی مطعم بن عدی انہاں گندیاں بندیاں دی سفارش کر دیندا محمد ضرور دی سفارش من لیندا. جمعے دا ٹائم ختم ہو گیا ہے. اللہ میرے تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.